الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اهلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لے جی، پہلا جو ہمارا فعل ہے ثلاثی مزید میں، اس کا ماضی کیا ہے؟ افعلا۔ مضارع کے اندر یو افعلو تھا، جس کو ہم نے رکاوٹ ختم کرنے کے لیے یفعلو بنا دیا، یعنی حمزہ اس کا جو اصلی ہے اسے ہم نے ڈراپ کر دیا۔ آنا کیا چاہیے تھا؟ یعنی وہی جو ماضی ہوتا ہے اس کے شروع میں ہم نے علامت مضارع لگانی ہوتی ہے، تو یو افعلو بنتا ہے، افعل یو افعلو۔ اب یو افعلو کی ہم گردان بھی پوری بنا سکتے ہیں، یو افعلو یو افعلانی یو افعلون تو افعلو تو افعلانی یو افعلنا تو افعلو تو افعلانی تو افعلون تو افعلین تو افعلانی تو افعلنا افعلو نو افعلو، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم بنا سکتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ اس کی چونکہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے پڑھتے ہوئے، اس لیے اس کو نکال دیا گیا۔ لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو یہ جو فا ہے، یعنی اس سے پہلے ہم علامت مضارع ہٹائیں گے تو فا ساکن ملے گی ہمیں، تو پھر ہم اس کا اپنا اصلی حمزہ واپس لے آئیں گے۔ ہمیں اس کے اوپر زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر جو بھی زبر تھی وہی ہم یہاں پہ لگا دیں گے۔ تو وہ جب ہم لگائیں گے اس کے بعد کیا؟ آخری حرف کو ہم مجزوم کرتے ہیں، تو اس طرح دیکھیں افعل بن جائے گا۔ اگر ہم قاعدہ لاگو کریں اور حمزہ وصلی سمجھیں اس کو، تو پھر اس کے نیچے زیر لگانی ہوگی، پھر افعل بنتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ افعل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا اصلی حمزہ شروع میں آیا ہے، ہم نے حمزہ وصلی درمیان میں نہیں رکھا۔ دوبارہ دیکھیں، افعل یفعل، افعال، افعال مصدر ہے، اور مجہول کیا ہے؟ افعلا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مجہول کا کا طریقہ کہ آخری دو حروف کو عیلا کر دیں، اس سے پہلے جو حرف ساکن ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جو حرف اس کے علاوہ حرکت والا ہے اس کے اوپر آپ ضمہ لگا دیں، یعنی پیش لگا دیں۔ یہ قاعدہ آپ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں۔ یعنی یہ تھا کیا؟ افعلا۔ آپ نے کیا کر دیا؟ عین کلمے کے نیچے زیر لگائی، اور اس سے پہلے جو فا کلمہ ہے اس کے اوپر تو دیکھیں پہلے سے سکون کی علامت ہے، تو اس سے پہلے والا جو زبر ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اس کو آپ نے پیش لگا دی۔ اور بھی کوئی حرف یہاں پہ ہوتا جس کے اوپر حرکت ہوتی، کوئی زیر یا زبر، تو آپ اس پر پیش لگا ٹھیک ہے جی؟ تو افعل یفعل افعال، اور مجہول افعلا۔ اچھا، جب اس کو مضارع بنائیں گے تو مضارع کس سے بنے گا؟ مضارع سے۔ مضارع معروف سے مضارع مجہول بنے گا، اور ماضی مجہول ماضی معروف سے بنے گا۔ اچھا، مضارع مجہول کیا ہے؟ آخر میں دو حروف کو علو کر دیں، یعنی عین کلمے کے اوپر زبر لگا دیں، اور دیکھیں لام کلمے کے اوپر ویسے پیش ہے، سارے 8 ابواب کے آخر میں سب پر پیش ہے۔ عین کے نیچے کہیں پہ زیر ہے تو اس کو زبر لگا دیں، اگر زبر نہیں ہے یعنی زبر ہے پہلے سے تو بس ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جو علامت مضارع ہے اس پر پیش لگانی ہے، جبکہ دیکھیں پہلے 3 ابواب کی علامت مضارع پہ پہلے سے پیش ہے، لیکن عین کلمے کے نیچے زیر ہے اس کو ہم نے بس زبر لگا دیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یفعل یفعل یفعل۔ اور بعد میں یہاں پہ دیکھیں یتفعل، اور دیکھیں یوتا اپنا یفعل کی جگہ پہ یفعل، اور یتفعل کی جگہ پہ یوتا یوتا فعلو۔ اچھا، اب جو ہم نے ادھر پڑھا تھا مضارع کے اندر، وہ کیا پڑھا تھا کہ آخر میں دو حروف کو عیلا کر دے، یعنی عین کے نیچے زیر اور لام کلمے کے اوپر زبر عیلا، اور اس سے پہلے جو متحرک حروف ہیں ان کے اوپر ہم نے ضمہ لگانی ہے، یعنی پیش لگانی ہے۔ دیکھیں تفا، یہ ان دونوں کے اوپر ہم توفو کر دیں گے، توفو عیلا۔ اب جو مضارع ہے نا اس کی صرف
علامت مضارع پر پیش لگانی ہے اور کسی جگہ پہ نہیں لگانی، اور آخر میں علو کر دینا، علو، یتفعل، یتفاعل، یفتعل، ينفعل، یستفعل، ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہم پڑھتے ہیں فعل يفعل تفعيل فعل يفعل مفعل مفعل فعل. یہ ہم ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، بس میں آپ کو اوپر والا میں نے طریقہ بتا دیا سارا. ہاں نہیں، ابھی تک ہم نے مضارع مجہول تک بنایا تھا نا. اسم الفاعل کا کیا کریں گے؟ اسم الفاعل کا ہم یہ کریں گے کہ مضارع کے شروع میں، یعنی مضارع حاضر کی آپ نے وہ اٹھانا ہے، یعنی افعل یفعل کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مضارع کو اٹھانا ہے اور علامت مضارع کو ہٹا کر پیش والی میم لگانی ہے اور عین کلمے کے نیچے زیر لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لام کلمے پر تنوین لگا دینی ہے، یعنی دو پیش لگا دینی ہے. یہ آپ کا بن جائے گا اسم الفاعل مفعل. اچھا، جو اس کا مفعول بنے گا بس آپ نے اس پہ پھر کوئی فرق، تھوڑا سا فرق ہے، عین کلمے کے نیچے یہاں پہ زیر ہے تو وہاں پہ آپ نے زبر لگانی ہے، مفعل مفعل. جس کا اسم الفاعل بن گیا ہے، اسم المفعول بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے عین کلمے پر بس زبر لگانی ہوتی ہے. مفعل مفعل اور پھر افعل، یہ اس کا امر ہے. فعل یفعل تفعیل، فعل یفعل مفعل مفعل فعل. اسی طرح فعل یفعل مفاعلۃ، فعل یفعل مفاعل مفاعل فاعل. اور اسی طرح تفعل یتفعل تفعل، تفعل یتفعل متفعل متفعل تفعل، تفاعل یتفاعل تفاعل تفوعل. دیکھیں تفواعل پڑھنا عجیب تھا، تو واؤ جو کیا کہتے ہیں اپنا یہ الف ہے نا، اس کو پھر واؤ سے بدلا گیا، اس کے پیچھے جو حرکت ہے جو کہ یہ پیش ہے نا، اس کے موافق تو حرف سے، تو یہ بن گیا تفوعل یتفاعل متفاعل متفاعل تفاعل. اسی طرح افتعل یفتعل افتعال، افتعل یفتعل مفتعل مفتعل افتعل. اسی طرح انفعل ينفعل انفعال انفعل ينفعل منفعل انفعل. استفعل يستفعل استفعال، استفعل يستفعل مستفعل مستفعل استفعل. لے جی آگے اب ہم پڑھنے لگے ہیں خبر کی اقسام. خبر کی مختلف اقسام ہے، تو اب آپ کے سامنے آ گئی ہے. جملہ اسمیہ پورا کا پورا خبر کے طور پر آ سکتا ہے، نہیں بلکہ پہلے مفرد ہوتی ہے خبر، اکیلا اسم خبر کے طور پر آ سکتا ہے. پھر جملہ اسمیہ پورا کا پورا خبر کے طور پر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دو اسما یا زیادہ اسما پر مشتمل ہوگا نا، وہ پورا کا پورا بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے. اسی طرح جملہ فعلیہ، یعنی فعل والا جملہ ہو، اس کو بھی خبر کے طور پر لا سکتے ہیں. اسی طرح شبہ جملہ خبر، یہ بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے، یعنی اس میں پہلے حرف جار ہوگا اور اس کے بعد ایک اسم ہوگا، تو اس پورے کو دونوں کو اس ایک پورے مرکب کو ملائیں گے تو اس کو کہا جاتا ہے شبہ جملہ، ٹھیک ہے؟ شبہ جملہ خبر وہ بھی پورے کا پورا ایک مرکب ہے جو کہ مرکب جاری بنتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ بھی خبر بن کر آ سکتا ہے. اسی طرح دیکھیں نا، شبہ جملہ خبر جار مجرور بھی بن کر آتا ہے، اور ظرف کے بعد ظرف جو بھی ہوگا نا وہ مضاف ہوگا. ظرف جب بھی آئے گا تو ایک تو وہ ٹائم یا جگہ کا اس کے اندر معنی ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ظرف ہوگا وہ مضاف بھی ہوگا، تو مضاف جہاں پہ آئے گا تو اس کا مضاف الیہ بھی ہونا ضروری ہے. تو اس طرح دونوں چیزیں، یعنی یہ دو شبہ جملہ خبر کے اندر دو قسم کی، آگے اس کی پھر دو اقسام ہے. یعنی جار مجرور ایک مرکب بنے گا جو کہ شبہ جملہ بن کر آئے گا، اور ایک مضاف اور مضاف الیہ ہوگا جو کہ خبر بن کر آئے گا، جس کی خبر بنے گی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی مرکب اضافی ہوگا، اور اس کا جو مضاف ہے
مضاف دو طرح کا آ سکتا ہے، ایک ٹائم سے اس کا یعنی ایک مضاف کے اندر ٹائم یعنی وقت کا معنی آتا ہوگا، اور دوسرا مضاف کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے جس کے اندر جگہ کا معنی آتا ہوگا. ایک کہتے ہیں ظرف زمان اور ایک کو کہتے ہیں ظرف مکان. تو یہ دو قسم کے آپ کے پاس ظرف آ سکتے ہیں. اور تیسری قسم جو ہے وہ ظرف کی وہ بھی ہو سکتی ہے، ظرف نہیں وہ پھر مضاف ہوگا خالی، وہ پھر ظرف نہیں ہوگا، خالی مضاف وہ بھی آ سکتا ہے جس کے اندر کسی اور چیز کا بھی معنی ہو، یعنی جگہ اور وقت کے علاوہ کوئی معنی دے رہا ہو تو وہ پھر ظرف اس کو نہیں کہیں گے، خالی اس کو مضاف کہیں گے. یہ تو بہرحال آپ کی پریکٹس زیادہ ہو تو پھر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. لیکن جب ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے سے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے سے ایک تو رابطہ کریں. اگر فی الحال ابھی جیسے میں پڑھا رہا ہوں کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو آگے جب مثالیں ہم دیکھیں گے تو بالکل واضح آپ کو سمجھ آئے گی. ابھی ہم پہلے کس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں؟ مفرد کی. مفرد خبر، مفرد اسم جو ہے اکیلا اسم خبر کے طور پر آتا ہے، اس کی مثالیں اب ہم دیکھیں گے جو کہ الحمدللہ آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں. دیکھیں حامد طالب، یہ ایک بہترین سادہ جملہ ہے نا جو آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے. حامد مبتدا جو کہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ. تو یہ مفرد ہے خبر، ٹھیک ہے. خبر مفرد کے طور پر اکیلا اسم آیا ہے جس کی جو کہ خبر بن کر آیا. حامد طالب، حامد ایک طالب علم ہے. اچھا جی. الطالب ذکی، یہاں پہ دیکھیے ذکی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خبر ہے جو کہ مفرد ہے، اکیلا ہے. اسی طرح اللہ خالق، خالق ہونا خبر ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی. مبتدا عموماً معرفہ، خبر عموماً نکرہ. اب یہ خبر کون سی آئی ہے؟ خبر مفرد آئی ہے، یعنی مرکب بن کر نہیں آئی. مرکب بھی ہو سکتا ہے نا، ایک پورا آگے ایک اور اسم ساتھ شامل ہو مرکب کے طور پر، اور وہ پھر پورا کا پورا ایک مرکب خبر کے طور پر آ جائے. اس میں بھی پھر جو پہلا اسم ہوگا وہ خبر ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح محمد رسول، رسول خبر ہے محمد کی، یعنی محمد رسول ہے یا محمد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ. تو یہ خبر اب مفرد آئی ہے. اب ہم جو پڑھنے لگے ہیں وہ کیا ہے؟ کس چیز کو ہم نے خاص فوکس کیا ہے؟ خبر ہوگی لیکن مفرد ہوگی، اکیلی ہوگی. دیکھیں مبتدا بھی مفرد ہے لیکن ہمارا فوکس خبر پر ہے، ٹھیک ہے. اس وقت جو مبتدا ہے وہ بھی کوئی مرکب نہیں ہے، اکیلا اسم ہے، لیکن ہمارا فوکس خبر کو کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں تو اسی کو ہم نے دیکھنا ہے. پھر اب آپ دیکھیں ہوا قرآن مجید، یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن جو ہے یہاں پہ خبر کے طور پر آیا ہے اور مجید اس کی صفت ہے. یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا ایک مرکب ہے جو کہ خبر کے طور پر آیا ہے. یہاں پہ کیفیت تھوڑی سی مختلف ہو گئی. ہوا قرآن مجید، مجید صفت ہے کس کی؟ قرآن کی. اور جملہ اگر ہم بنانا چاہیں تو یہ پورا بن سکتا ہے ہوا قرآن، وہ ایک قرآن مجید ہے، یعنی وہ ایک قرآن ہے یا وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے نا. مبتدا عموماً معرفہ ہوا، آپ کو پتا ہے جو ضمائر ہوتی ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں. ہوا وہ قرآن، قرآن ہے. اچھا قرآن ہے، کون سا قرآن ہے اس کی آگے تھوڑی سی تفصیل اور ہمیں میسر آ گئی. وہ کیا ہے؟ مجید، بزرگ قرآن ہے، عزت والا قرآن ہے. ہوا قرآن مجید، ہوا قرآن مجید، وہ بزرگ قرآن ہے. اسی طرح ہذا ذکر مبارک، اب ہذا کیا ہے؟ یہاں پہ مبتدا کے طور پر آیا ہے اور ذکر کیا ہے؟ یہ خبر کے طور پر آیا ہے، جبکہ یہ خبر کے ساتھ اس کی صفت بھی آئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ مرکب ہے جو کہ خبر کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ اسم مفرد اکیلا نہیں ہے، مفرد تو یہ تھا نا، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ اکیلا نہیں ہے. ہاں اگر ہم اس لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو خبر یہ بنتی ہے
یہ اس کی صفت ہے. اس لحاظ سے اگر ہم کہیں گے تو پھر یہ اکیلا ہوگا. لیکن جب ہم مرکبات جوڑتے ہیں تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے. اس پورا کا پورا جب اس کا مرکب ہوگا تو یعنی دوسرا اگر اس کے ساتھ آتا ہے پھر جو خبر ہے وہ مرکب کے طور پر آئی. ھذا ذکر مبارک، یہ مبارک ذکر ہے یا یہ ذکر ہے. دیکھیں نا یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی نا. اب اس کی صفت آئی ہے مبارک ہونا. اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک پورا مرکب ہے. اچھا جی، زید رجل طیب، زید رجل طیب، زید ایک مرد ہے. ٹھیک ہے جی. طیب پاک، تو یہاں پہ یہ ایک پورا مرکب آیا ہے خبر کے طور پر. جو اکیلی خبر آئے گی وہ اکیلی خبر ہوگی، یعنی اکیلا اسم آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے مفرد خبر. لیکن اس کے ساتھ کوئی اس کا مرکب بن کر آتا ہے اسم تو پھر وہ ہم کہیں گے کہ یہ خبر ہے لیکن مرکب بن کر آئی ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ کیا مطلب؟ ھذا یہ ایک سیدھا راستہ ہے. دیکھیں یہ ایک پورا کا پورا مرکب ہے. اگر ہم اکیلا مستقیم ساتھ نہ لگائیں تو پھر یہ مفرد ہوگی صراط. ہم کیا کہیں گے؟ ھذا صراط، یہ ایک راستہ ہے. ٹھیک ہے. ھذا صراط مستقیم، ھذا اس میں اشارہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے اسماء اشارہ سارے کے سارے معرفہ ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسماء اشارہ معرفہ ہو گئے. ھذا صراط مستقیم، یہ ایک سیدھا راستہ ہے. اب صراط خبر کے طور پر ہے جو کہ مرکب کے طور پر مرکب بن کر آئی ہے. دیکھیں وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق. دیکھیں مبتدا جو ہے مرکب ہے اور خبر مفرد ہے. یہاں پہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ مبتدا عموماً معرفہ، یہ ہماری شرط پوری ہو گئی. وعدو، دیکھیں اس کے شروع میں اللہ، آخر میں تنوین ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مضاف ہے. اگر یہ مضاف ہے تو اس کے بعد ہر صورت میں مضاف الیہ بھی ہوگا اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. دیکھیں یہ جر کی حالت میں ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، آگے کیا ہے؟ حق سچا ہے. ٹھیک ہے. اب حق خبر ہے جو کہ مفرد آئی ہے. عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، شدید سخت ہے. ٹھیک ہو گیا. شدید خبر مفرد ہے، اکیلی خبر ہے، جبکہ مبتدا یہاں پہ مفرد نہیں ہے. مبتدا ایک مرکب ہے جو کہ مرکب اضافی بنتا ہے. اچھا جی. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب مضاف اور اللہ مضاف الیہ، یہ ایک پورا مرکب ہے. اب اس سے پہلے کیا ہے؟ القرآن. اب قرآن، القرآن کیا ہے؟ یہ مفرد ہے. دیکھیں مبتدا مفرد، خبر مرکب ہے. ٹھیک ہو گیا. القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. بیت اللہ، اللہ کا گھر. الکعبۃ، اب دیکھیں الکعبۃ مبتدا ہے. آپ کو پتا ہے مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا خبر بھی معرفہ آ سکتی ہے اگر مرکب کے طور پر ہے تو. دیکھیں بیتو جو ہے معرفہ ہے. کیسے معرفہ ہے؟ کیونکہ مضاف کو معرفہ یا نکرہ دیکھنے کے لیے ہمیں مضاف الیہ دیکھنا ہوتا ہے. کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو خبر ہر صورت، اپنا جو مضاف ہے وہ ہر صورت میں معرفہ ہوگا. اب آپ دیکھیں خبر کے طور پر تو یہ آیا ہے لیکن ہے پورا کا پورا مرکب. اور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا جب خبر معرفہ آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا اللہ کو خبر کے طور پر جب ہم نے رکھا، یعنی بعید کو جب ہم نے خبر کے طور پر رکھا، اور بعید جو ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ یعنی اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ نکرہ آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کو معرفہ ہی ہم نے لانا ہے کیونکہ یہ ہے ہی معرفہ. اس کو تو ہم نکرہ نہیں بنا سکتے نا. ایسی مجبوری کی حالت میں ہم کیا کہیں گے کہ چاہے یہ
مرکب معرفہ بھی ہے تو یہ خبر کے طور پر آ سکتا ہے. الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے. اسی طرح طلب العلم، علم کا طلب کرنا، فریضۃ المسلمی. اب یہاں پہ دیکھیں مسلمان کا فرض ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک پورا مرکب ہے جو کہ مرکب اضافی ہے، یہاں پہ بھی پورا ایک مرکب ہے جو کہ مرکب اضافی ہے. تو دونوں مرکب ہے. تو پہلا مرکب بھی مرکب ہے، یعنی جو مبتدا ہے وہ بھی مرکب ہے، مفرد نہیں ہے، اور جو خبر ہے وہ بھی مرکب ہے، مفرد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ مبتدا بھی معرفہ ہے اب یہاں پر، اور خبر بھی معرفہ ہے. تو جہاں پہ مرکب پورا کا پورا آئے وہ معرفہ بھی آ جائے گا، تو ہم اس کو خبر کے طور پر مان لیں گے. بس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی مفرد آئے گا نا، مفرد بھی آتا ہوتا ہے نا خبر کے طور پر معرفہ، وہ اس کی پھر دو وجوہات ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس خبر سے پہلے اگر کوئی ضمیر آ جائے کلمہ حصر کے طور پر. دوسرا یہ ہے جو خبر ہے نا وہ اگر خود معرفہ ہے، جیسے ہم کہیں نا انا یوسف، یہ ایک مرکب ہے، انا یوسف. اب یوسف اپنے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ میں یوسف ہوں. اب یوسف نام خود معرفہ ہے، تو ایسی صورت میں اسے نکرہ تو نہیں بنایا جا سکتا نا. تو یہ دو وجوہات ہے جب مفرد اسم بھی معرفہ آئے گا. لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ اس طرح کی کوئی وجہ نہیں ہے. اب مسلمن بھی تو ہم مسلمین بھی تو لکھ سکتے تھے نا، فریضۃ مسلمین. ترجمہ پھر کیا ہوتا، ایک مسلمان کا فرض. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہے، مسلمان کا فرض ہے. طلب العلم، علم کا طلب کرنا مسلمان پر فرض ہے یا مسلمان کا فرض ہے. ٹھیک ہے جی. کا کے کی ہم نے لگانا ہے نا. تو پر کا معنی ہم اپنی زبان کو یعنی کے مطابق لگاتے ہیں، با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں مسلمان پر فرض ہے. لیکن اصل میں مسلمان کا فرض ہے. یعنی اگر ہم ترجمے کے اس کے گرامیٹیکلی دیکھیں گے تو پھر مسلمان کا فرض ہے بنے گا. اور اگر ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، علم کے حوالے سے بس ذرا ذہن میں ایک ہی بات سن لیں. بہت ساری دفعہ میں کیونکہ یہ کہہ چکا ہوں تو وہ تقریباً لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی سب نے. تو بس علم وہ ہوگا جو فرائض کا علم ہے. یہ فرض کون سا علم ہے؟ فرائض کا علم جاننا ہم پر فرض ہے. یعنی جو ہمارے اوپر فرائض ہے نا دین کی طرف سے، ان کا علم ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جانیں. اب جیسے مثال کے طور پر غسل فرض ہے کسی پر، تو اس کے وہ اعمال جو فرض ہے انسان پر، وہ اس پر ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر پھر غسل نہیں ہوگا نا. اسی طرح اگر نماز ہمارے اوپر فرض ہے تو اس کے اندر جو فرائض والے ارکان ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہے. اسی طرح وضو، نماز کی کیونکہ شرط ہے، وضو فرض چیز نہیں ہے لیکن شرط نماز تو ہے نا، اس کے اندر جو فرائض ہیں وضو کے وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو اس طرح کی چیزیں بتائی ہیں جہاں پہ جو بھی آئے آپ کے اوپر فرض ہے علم حاصل کا. اب مثال کے طور پر کاروبار اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ چیزیں ہمارے اوپر فرض کے طور پر آئیں گی کہ آپ جانیں کہ جو ہے کون سی چیزیں ہمارے مطلب اگر کسی چیز کا نقص ہے تو وہ نقص آپ بتا کے بیان اپنا آگے سیل کریں گے. مختلف یہ چیزیں ہیں، یہ انسان کو سیکھنی چاہیے تاکہ اگر بزنس کرے تو اس میں بھی حلال بزنس ہو، اس کا حرام نہ ہو، حرام کا کوئی ایک لقمہ بھی شامل نہ ہو. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے نا، اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہم اصل میں سوچتے نہیں. تو ہم تو جو چیزیں دیکھتے ہیں نا انہی پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ تو سارا کا سارا غائب پر ہے. تو دیکھنے والی چیزوں کی بنیاد پر ہم اپنے فیصلے کر لیتے ہیں. حالانکہ آپ اگر اللہ پر یقین کرتے ہوئے فیصلے کریں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کو وقتی پریشانیاں بھی آ جائیں گی، ہو سکتا ہے بہت بڑی آزمائش بھی آ جائے، لیکن
آپ اس کا کام کے انجام کے اعتبار سے کامیاب ہے 100%. ٹھیک ہے. دنیا میں بہت کم دفعہ جو ہے آزمائش آتی ہے انسان پر. ہم جو امت ہے نا، ہم وہ امت ہے جو اعتدال والی امت ہے. یعنی صحابہ پر تو بہت ساری مشکلات آئی، لیکن آج کے دور میں ہمارے اوپر وہ والی مشکلات نہیں ہے. لیکن بہرحال کبھی کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے برداشت سے باہر ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے ایسے نہیں کیا. اگر برداشت سے باہر ہو تو انسان دنیا سے چلا جائے. دیکھیں، انسان کو اگر پین ہو رہا ہوتا ہے نا، بہت سارا درد ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر برداشت سے باہر ہو جائے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کتنی درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے پورا انتظام کر دیا ہے. تو ہم بس اپنے آپ کو ہلکان تو کرتے رہتے ہیں، بعض اب ہم جزا فضا کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں اگر ہمیں رکھا ہے تو ہر چیز ہمارے برداشت میں ہے. دیکھیں نا، آج اگر میں بیٹھا ہوں، زندہ بیٹھا ہوں، تو کھا پی رہا ہوں تو زندہ بیٹھا ہوں نا. اسی طرح ہم سارے جو لوگ زندہ پھر رہے ہیں، یہ کھا پی رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہمارا سب کچھ چل رہا ہے. تو ہم تو چلو چلے ٹھیک ہے، میں جس علاقے میں بیٹھا ہوں اس علاقے میں برف نہیں ہوتی، اتنی مسائل نہیں ہوتے. یہ جہاں پہ ابھی مری میں بہت ہمارا نقصان ہوا ہے، ہماری قیمتی جانیں گئی ہیں، وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو مستقل وہاں پہ رہتے ہیں ہمیشہ. اور ان سے یہ تو مری میں ایسے ہوا ہے نا، کچھ ہمارے علاقے ایسے ہیں جس میں اس سے زیادہ برف باری ہوتی ہے اور ہر سال ہوتی ہے. اور وہاں پہ جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے بچے بھی اگر ہم دیکھیں تو اتنے ہی موٹے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہم نے پہنے ہوئے، لیکن وہ زندگیاں وہاں پہ گزار رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پہ زندگی کے حالات ان کے لیے آسان کیے ہوئے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور دوسری بات، ڈٹ جائیں بس اللہ کے احکامات کے مطابق. یہ نہ دیکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہے، نفع کیا ہے. بعض دفعہ یہ نظر آتا ہے نا کہ میری فیکٹری رک جائے گی. دیکھیں، میں بڑی بات کر رہا ہوں نا، فیکٹریاں رک جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں میں نے اس میں حرام داخل نہیں کرنا ہو، چاہے جو مرضی ہو جائے، فیکٹری رک جائے تو رک جائے. پھر اللہ رب العزت اس کے لیے راستے نکالتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس فیکٹری کے لیے راستہ نکلے. وہ ہو سکتا ہے بند بھی ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو جائے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں جن کی پوری فیکٹری بند ہو گئی اور آج تک بند پڑی ہے، لیکن اللہ نے ان کو جو ہے اس فیکٹری کی آمدنی سے کہیں گنا زیادہ، یعنی آمدنی اتنی دی ہوئی ہے کہ ان کے معمولات چل رہے ہیں، اچھے چل رہے ہیں. یعنی 5-6 لاکھ تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ملازموں کی تنخواہ دیتے ہوں ماہانہ بنیاد. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے نا، پھر وہ فیکٹری بھی بند ہے پھر بھی معاملات چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سارے معاملات انسان کے خود ہی چلاتا ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کیا وہ حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے. اسے ملنا ہر صورت میں ہے، وہ جو کچھ اس کو مل چکا ہے. بہت لمبی بات ہو گئی ہے، ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں. طلب العلم فریضۃ المسلم، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا فریضۃ المسلم، مسلمان کا فرض ہے. یوم الجمعہ، یوم العید، جمعے کا دن عید کا دن ہے. دیکھیں، خوشی کا دن ہے، لیکن آج دیکھیں ہمارے مطلب واٹس ایپ پہ جو ہے جمعہ آتا ہے تو اس کے اوپر جمعے کی مبارکباد اور یہ اور وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ اس طرح اگر صحابہ نے نہیں کی اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے ہی نہیں کی، ابھی آج ہم نے یہ کام شروع کیا ہے تو آگے آگے جو ہے یہ دین کا حصہ ہوگا. یہ چیزیں ہم ایسے خود بخود گھڑ گھڑ کے ڈالتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی تبدیل ہوتی ہے جو اس دور کا لازمی یعنی اس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اب مثال کے طور پر اس دور میں جہاز نہیں تھے تو اب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں. لیکن یہ تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ اس دور میں وہ نہیں ہوتی تھی آج ہونا شروع ہو گئی ہے. اس دور میں ان کو خیال نہیں آیا، اور اس دور میں جو ہے یہ کام ان کے لیے دین نہیں تھا، آج ہمارے لیے دین کا حصہ اختیار کر گیا ہے. ایسے نہیں ہے. جو حالات کے مطابق تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ تو ہمیں قبول کرنی پڑتی ہیں، لیکن جو چیزیں اس وقت بھی ویسی تھی اور آج بھی ویسی ہونی چاہیے، ان کے اندر اگر ہم تبدیلیاں کرتے ہیں تو وہ خطرناک بات ہے. وہ پھر دین کے اندر ہم چیزیں ایسی گھسیڑتے ہیں جس کے لیے پھر ہم خود برداشت نہیں کر پاتے. اب آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو رسومات ہم نے اختیار کی ہوئی ہے شادی کے موقع پر، فوتیدگی کے موقع پر،
اور بچے کی ولادت کے موقع پر، تو پھر ہم سے یہ اٹھائی جاتی ہے، یہ بوجھ اٹھائے جاتے ہیں. یہ ہم نے گلے کے توق بنا لیے ہیں. جب گلے کے توق بنا لیے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ بہت بڑے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. چلے جی اب ہم آگے چلتے ہیں. لے جی خبر کی اقسام. ایک خبر کی اقسام میں سے ہم نے مفرد کی قسم دیکھ لی ہے. دوسری قسم ہے ہم نے اب دیکھ لی ہے شبہ جملہ خبر. تو اس میں ایک پہلی قسم کیا ہے؟ جار مجرور. اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جار مجرور شبہ جملہ خبر. تو دیکھیں مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ علی المکتبی. یہ ایک مرکب ہے، مرکب جاری. حرف جار ہے اور اس کے بعد اس میں مجرور ہے جو کہ معرفہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک مرکب جو کہ معرفہ ہے تو وہ مرکب اگر معرفہ آ جاتا ہے تو خبر کے طور پر آ سکتا ہے. ایسی بات نہیں، اگر ہے مرکب تو ٹھیک ہے. اب اس مرکب کو ہم کیا کہیں گے؟ شبہ جملہ. شبہ جملہ جس مرکب کے شروع میں حرف جار آ جائے، یعنی جو مرکب جاری ہو اس کو ہم اور خبر کے طور پر آئے تو اس کو ہم شبہ جملہ کہیں گے. الکتاب علی المکتبی. دیکھیں جار مجرور شبہ جملہ خبر. خبر کے طور پر آیا ہے پورا کا پورا یہ مرکب، اور جار بھی ہے، اس کے شروع میں حرف جار ہے اور اس کے بعد جو اسم ہے وہ اس پہ مجرور ہے. جار مجرور اس پورے جار مجرور والے یعنی مرکب جاری کو شبہ جملہ کے طور پر کہا جاتا ہے. کتاب میز پر ہے. اسی طرح زید فی الفصل. اب فی کیا ہے؟ حرف جار اور فصل مجرور. زید فی الفصل. زید کمرے میں یا کلاس میں ہے، جماعت میں ہے. تو اب یہ جو فی ہے حرف جار، اس کے بعد اس میں مجرور، جار مجرور شبہ جملہ خبر بنا. اور زید جو ہے مبتدا ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر. زید کلاس روم میں ہے. جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. خبر مقدم یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے. یہ میرے خیال میں اگر ہم کل اس کو سٹارٹ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ٹائم تقریباً مکمل ہو چکا ہے. ایک آدھ منٹ رہتا ہے. تو ہم انشاءاللہ پھر اس کو یہی سے ہی کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے میں کوئی دیکھوں گا، اگر مجھے ویڈیو ملی تو آپ لوگوں کو میں ویڈیو بھی سینڈ کر دوں گا. تو آپ کو یہ جو خبر مقدم ہے نا، اور یا یہ ہے کہ مبتدا مؤخر، یہ واضح سمجھ آ جائے گا. لیکن میں انشاءاللہ خود بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے بالکل واضح جو ہے سبق آپ کے سامنے آ جائے. تو آج ہم یہی پہ ہی اختتام کرتے ہیں. یہ اب دیکھیں وَلَهُمْ اصل میں ہے خبر لیکن پہلے آئی. اس کو ہم انشاءاللہ پھر کل ہی سمجھیں گے اچھے طریقے سے. تو آج ہم یہیں پہ ہی اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا وہ نمبر میں آپ کو دیتا ہوں، ایک